بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع لگ نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کی حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ میرے پیارے معزز ناظرین و گرامی اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی انشاءاللہ آپ کو اس وظیفے کو کرنے کے بعد شفاعت حاصل ہو جائے گی۔ اگر آپ میں غم، مصیبت یا کوئی پریشانی ہے آپ کے دل و دماغ میں، یا آپ کو جسمانی کمزوریاں ہیں، یا آپ جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں، تو انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ صحت یاب بھی ہو جائیں گے، آپ کے رنج و غم بھی ختم ہو جائیں گے، آپ کی مصیبتیں بھی ختم ہو جائیں گی، آپ کی ٹینشنیں بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری صورت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا نہیں ہے، آپ نے اس وظیفے کو صرف اور صرف صبح فجر کی نماز کے بعد آپ نے سننا ہے۔ جب آپ اس وظیفے کو سن لیں گے تو انشاءاللہ سننے سے ہی آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ اگر آپ قرآن پاک کی یہ سورت جو ہے وہ آپ لگاتار 40 دن تک سن لیتے ہیں، 40 دن سننے کے بعد یا 40 دن کے سننے کے اندر اندر ہی آپ کا ذہن و گمان بالکل مطمئن ہو جائے گا اللہ رب العالمین کی جانب سے، اور آپ کے دل و دماغ میں سکون بھی پیدا ہو جائے گا، آپ کو راحت بھی انشاءاللہ محسوس ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری صورت کا وظیفہ ہے، جس کو سورہ رحمان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان فرمائی گئی ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین کی روحانیت ہے، نورانیت ہے، جس کو سننے سے انسان کا ذہن و گمان فریش ہو جاتا ہے، جس کی بدولت انسان کے ذہن و گمان میں گندے وسوسے بھی نہیں آتے، اور اللہ رب العالمین کی جانب سے ہر بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں اور شفا ہی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ وظیفہ زیادہ بڑا نہیں ہے، آپ نے اس وظیفے کو اینڈ تک لازمی سننا ہے، انشاءاللہ پھر آپ کو اس وظیفے سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، اور آپ تندرست بھی ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کے ریلیٹیو یا آپ کے عزیز و اقارب بھی انشاءاللہ صحت مند ہو جائیں گے، ذہنی سکون حاصل کر لیں گے۔ جب انسان کو ذہنی سکون حاصل ہو جاتا ہے تو وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے اور اللہ رب العالمین کو یاد کرتا رہے تو انشاءاللہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہی ذہنی سکون رہے گا۔ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سب میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل کامیاب وظائف کی دنیا پر نیو آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو بر وقت مل سکے۔ آپ میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں نے اس وظیفے کو ناپاکی کے ایام میں ہرگز نہیں سننا۔ آپ میری پیاری بہنوں نے ناپاکی کے ایام چھوڑ کر 40 دن مکمل کر لینے ہیں، اور میرے پیارے بھائیوں نے بھی یہ وظیفہ ناپاک کپڑوں میں ہرگز ادا نہیں کرنا، اور نہ ہی تو ذہن و گمان میں آپ کسی بھی قسم کے وسوسے ہوں، گندے خیالات ہوں۔ آپ نے جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے وہ مقصد آپ کے ذہن و گمان میں ہونا چاہیے، آپ کے ذہن و گمان میں ہیوی ہونا چاہیے، اور اللہ رب العالمین پر یقین رکھ کر ہی آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ جب آپ اللہ رب العالمین پر یقین رکھ لیں گے تو آپ کے ہر کام جو ہے وہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ آپ نے یہ وظیفہ صبح فجر کی نماز کے بعد سننا ہے، اور آپ نے کرنا بھی ہے ساتھ۔ میں آپ کو یہ سب تفصیل جو ہے وہ اب سمجھانے والا ہوں۔ آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو سننا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے ذہن و گمان کو باندھ لینا ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو کیوں ادا کرنا ہے، اس آیت کو، اس سورت کو آپ نے کیوں سننا ہے، وہ سب ذہن و گمان میں آپ باندھ لیجئے۔ اگر آپ جان لیوا بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں اور وہ آپ پر ہیوی ہو چکی ہیں، تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو صحت مند آپ حاصل ہو جائیں، اور آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو جو بھی جان لیوا بیماریاں ہیں وہ آپ کی ختم ہو جائیں۔
جو بھی جانور بیماریاں ہیں، پیٹ کی ہیں، سر درد کی ہے، آنکھوں کی ہے، ناک کی ہے، گلے کی ہے، ہڈیوں کی ہے، جسم کی ہے، وہ سب جو ہے وہ آپ نے اپنے ذہن و گمان میں باندھ لینی ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی مصیبت ہے، ٹینشن ہے، رنج و غم ہے، جس سے آپ چاہتے ہیں کہ وہ میری جو ٹینشنیں ختم ہو جائیں، مصیبتیں ختم ہو جائیں، رنج و غم ختم ہو جائیں، وہ سب جو ہے وہ آپ نے اپنے ذہن و گمان میں باندھ لینی ہے، اور پھر ہی جو ہے وہ آپ نے اس وظیفے کو کرنا شروع کر دینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے صبح فجر کی نماز کے بعد آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ فجر کی نماز کو ادا کرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے، اور آپ نے اپنے پاس قرآن مجید لے کر رکھ لینا ہے، اور آپ نے اپنے سامنے ایک موبائل یا آپ کے سامنے کوئی بھی ایسی چیز ہونی چاہیے جس سے آپ اونچی آواز لگا کر سورہ رحمان کو سن سکے۔ جب بھی آپ نے سورہ رحمان شروع کی تو آپ نے قرآن مجید سے دیکھ کر آپ نے سورہ رحمان کو بھی اس در سے ہی پڑھتے جانا ہے، جدھر جدھر سے آپ جو ہے وہ سنتے جائیں، تب سے ہی آپ جو ہے وہ قرآن مجید سے اپنی شہادت والی انگلی پھیرتے جائیں کہ یہ جو میں نے آیت ہے یہ پڑھ لی ہے۔ آپ نے اس مکمل وظیفے کو ادا کرنے کے بعد، اس عمل کو ادا کرنے کے بعد، آپ نے اپنے سامنے ایک گلاس پانی کا لے کر رکھ لینا ہے، جس پر آپ نے 3 مرتبہ پھونک مارنی ہے۔ 3 مرتبہ پھونک مارنے کے بعد آپ نے اس پانی کو 3 سانسوں میں ہی پی جانا ہے۔ یہ وظیفہ لگاتار آپ نے 40 دن تک ادا کرنا ہے۔ جب آپ نے پانی کو بھی پی لیا تو آپ نے رب العالمین کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ آپ نے رب العالمین کے سامنے رونا ہے، گر گرانا ہے۔ آپ کے جو بھی مقصد ہیں وہ آپ نے رب العالمین کے سامنے بیان فرمانی ہیں۔ آپ کی جو بھی پریشانیاں، ٹینشنیں، مصیبتیں، رنج و غم ہے وہ آپ نے رب العالمین کے سامنے بیان فرمانی ہے۔ آپ نے رب العالمین کی حمد و ثنا بھی بیان فرمانی ہے۔ اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور سب کو قائم رکھنے والے، تیری رحمت کے ذریعے سے فریاد چاہتا ہوں، میری مدد فرما دیجئے۔ اور دعا میں آپ نے آیت کریمہ کو بھی 3 مرتبہ پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور دعا میں آپ نے کثرت سے درود ابراہیمی کا بھی نذرانہ پیش کرنا ہے ہمارے آخری حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آپ نے دعا جو ہے وہ مختصر نہیں مانگنی، آپ نے دعا جو ہے وہ لمبی مانگنی ہے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے رونا ہے، گر گرانا ہے، آپ نے سجدہ ریز ہو جانا ہے، آپ نے اپنی طرف کو بیان فرمانا ہے۔ جس بھی مصیبت میں آپ گرے ہوئے ہیں وہ آپ نے رب العالمین کے سامنے بیان فرمانا ہے۔ جس بھی جان لیوا بیماری سے آپ چاہتے ہیں کہ میری حفاظت ہو جائے وہ بھی آپ نے رب العالمین کے سامنے بیان فرمانا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو صحت یابی بھی عطا ہو جائے گی۔ اگر آپ میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی سمجھنے لگی تو آپ کو مرض میں رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بتانے کی ضرور کوشش کی جائے گی۔ اب تک اتنا ہی، دعا میں ضرور یاد رکھے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ اکثر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔